رات کے آخری حصے میں سونا، نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد سو گیا، پھر وقت نکل گیا۔ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد سویا اور نماز کا وقت نکل گیا، نماز کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد یہ شخص سو رہا ہے، چاہیے تھا کہ نماز پڑھ کے سوئے، ہے نا۔ نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد سو گیا، پھر وقت نکل گیا اور نماز قضا ہو گئی تو قطعاً گنہگار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو، یعنی اتنا کوئی کانفیڈنس بھی نہیں ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا اور کوئی جگانے والا بھی موجود نہیں ہے، پھر بھی وقت شروع ہونے کے بعد سو گیا اور وقت نکل گیا تو یہ شخص گنہگار ہوا۔ اب آگے فرماتے ہیں بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزارا اور ظن غالب ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی، رات بھر جاگے 3-4 بجے تک جاگے، اب سو رہے، اب معلوم ہے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی، تو اب یہ جو سونا ہے اور اگر اب نماز قضا ہوئی تو یہ شخص گنہگار ہوگا۔ رات دیر تک جاگنا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نعت خوانیوں، ذکر و فکر کی محفلوں، نیز سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ میں رات دیر تک جاگنے کے بعد سونے کے سبب اگر نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو بنیت اعتکاف مسجد میں قیام کرے یا وہیں سو جائے۔ اب رات کو محفل جو ہے رات کو 3 بجے ختم ہوئی، اب گھر پہ جائے گا، سوئے گا، فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی تو مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے سو جائے۔ اب فجر کی اذان ہوگی تو مسجد میں تو سو نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی اسے اٹھائے گا ضرور، ہے نا۔ مسجد میں قیام کرے یا وہاں سوئے جہاں کوئی قابل اعتماد اسلامی بھائی جگانے والا موجود ہو، یا الارم والی گھڑی ہو جس سے آنکھ کھل جاتی ہو، مگر ایک عدد گھڑی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ یہ بھی دیکھیں جس کا ذہن ہے نماز کا نا، وہ یہ چیز سوچے گا اور بولے گا اور سیکھے گا اور سکھائے گا کہ جب تمہیں اگر نماز کی فکر ہے تو تم ایک الارم والی گھڑی پہ یا ایک الارم سیٹ کر کے کیسے اطمینان سے رہ سکتے ہو؟ کم از کم 2 لگاؤ، 3 لگاؤ، 4 لگاؤ، جتنی تمہارے کو حاجت ہے اتنا سیٹ کرو۔ ایک عدد گھڑی پر بھروسہ نہ کیا جائے کہ نیند میں ہاتھ لگ جانے سے یا یوں ہی خراب ہو کر بند ہو جانے کا امکان رہتا ہے۔ 2 یا حسب ضرورت زائد گھڑیاں ہو تو بہتر ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی، اگر یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اسے رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے، یعنی منع ہے۔ ادا، قضا اور واجب الاعادہ کی تعریف، 3 کانسیپٹ، ادا، قضا اور واجب الاعادہ، عموماً لوگوں کو معلوم ہوگا پھر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہے، وقت پر روزہ ادا کر لیا، یہ ادا ہو گیا۔ وقت پر نماز ادا کر لی، ادا ہو گئی۔ جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا قضا ہے۔ وقت ختم ہو گیا اس کے بعد وہ عمل کرے، یہ قضا ہے۔ اب تیسری چیز بچی اعادہ، اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیا نماز میں، ہے نا، اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا یہ اعادہ کہلاتا ہے۔ اس عمل کو واپس سے کرنا، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے یہ اعادہ کہلاتا ہے۔ وقت کے اندر اگر تحریمہ باندھ لی تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے۔ 30 سیکنڈ باقی ہے، وقت کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ لیا، نماز ادا ہو گئی، یہ قضا نہیں ہے۔ وقت کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ لیا، نماز ادا ہو گئی۔ مگر نماز فجر وقت کے اندر سلام پھر جانا چاہیے۔ نماز فجر جمعہ اور عیدین میں، یہ 3 نمازوں میں، نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھیرنا لازمی ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔
بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے۔ قضا بھی پڑھنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔ توبہ یا حج مقبول سے انشاءاللہ عز و جل تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ اسی وقت صحیح ہے جبکہ قضا پڑھ لے، اس کو ادا کیے بغیر توبہ کیے جانا توبہ نہیں۔ نماز قضا ہو گئی، اس کو ادا نہیں کیا، توبہ کر لیا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے نماز ادا کرے، اس کے بعد توبہ کرے۔ جو نماز اس کے ذمے تھی اس کو نہ پڑھنا تو اب بھی اس کو نہ جو نماز اس کے ذمے تھی اس کو نہ پڑھا تو اب بھی اس کے ذمے تو باقی ہے نا۔ اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں ہوئی؟ پہلے نماز ادا کرنا ہے، اس کے بعد اس سے توبہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس، بڑی پیاری روایت ہے اور مطلب عبرت حاصل کرنے والی روایت ہے اور مطلب غور و فکر کرنے والی روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پے کرے جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر، وہ گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، گناہ سے باز نہیں آیا، سچے دل سے اس گناہ سے دور نہیں ہوا، گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب عز و جل سے ٹھٹھا یعنی مذاق کرنے والے کی طرح ہے۔ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب عز و جل سے ٹھٹھا یعنی مذاق کرنے والے کی طرح ہے۔